اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے بہت ہمارے اوپر، آپ کے اوپر بے انتہا کرم نوازی کی ہے۔ احسانات کی مسلسل بارش ہے، اس کی ایسی ایسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان نعمتوں کے کتنے محتاج ہیں، اور پورا دن گزر جاتا ہے، پورا مہینہ، پورے سال، پورے زندگی، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اور خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی نعمت کم پڑ جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آنکھ جب دیکھنا چھوڑ دے تو کتنی محتاجی اور مجبوری انسان کو آ جاتی ہے۔ اگر ہاتھ پکڑنا چھوڑ دے تو انسان کتنا جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، اور اگر پاؤں چلنا چھوڑ دے تو انسان کتنا محتاج اور دوسروں کے سہارے کا آرزو مند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی بادشاہی ہے جو صحت و سلامتی ہے۔ اس جیسی کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو اعزاز سلامت دیے ہیں، چہرہ سلامت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، سننے بولنے کی صلاحیت قائم دائم ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا بھی شکر کریں تو کم ہے۔ ابھی ہر کوئی اپنا گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں۔ کیا یاد بھی کرتے ہیں کہ ہمارے کان الحمدللہ سن رہے ہیں؟ یا اللہ یہ تیری قوت سے سن رہے ہیں، میری اپنی قوت تو نہیں ہے۔ یا اللہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، تیرا کرم ہے، میں اپنے حرکت میں کسی کا محتاج نہ ہوں، چلتا پھرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو اس جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو گن بھی نہیں سکتے، ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ جو ایک نارمل انسان ہے وہ دن رات میں کم و بیش 25,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ سانس کا لینا، سانس کا اندر جانا یہ ایک نعمت ہے، اور سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے، رک جائے تو بھی ایک مصیبت بن جائے، تو سانس کا باہر واپس آنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو کہا کہ ایک سانس لینے میں اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا تو استعمال کر رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں اگر 20-25 ہزار مرتبہ خالی سانس لے رہا ہے تو 50,000 اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی معصیت سے ڈرایا نہ ہوتا، معصیت یعنی نافرمانی، اگر نافرمانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ رکھا ہوتا، نہ قبر میں ہوتی، نہ حشر ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ بالفرض صرف یہی زندگی ہوتی، کیونکہ جس رب نے سب کچھ دیا تو اسی رب کے خلاف نعمتیں استعمال کریں تو یہ انسان کی بدبختی ہے۔ جس رب نے پھر مولا علی نے فرمایا کہ جس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے اس رب کے خلاف زبان استعمال نہیں کرو۔ کتنے لوگ ہیں ناشکری کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، سید المرسلین بنایا، اور اپنا محبوب بنایا، اور جو حضور کی اطاعت کرے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب چاہتا ہے، کوئی رضائیں چاہتا ہے تو راستہ وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے سارے راستے بند ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کوئی تورات کے اوراق مل گئے، توریت شریف کے، تو وہ ہاتھ میں لے کر پڑھتے پڑھتے حضور کی مجلس میں حاضر ہو گئے، ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر پاس بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر، تو محسوس کیا کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، ابھی تورات پڑھتے جا رہے ہیں حضرت عمر۔ تو حضرت عمر کو اشارہ کر دیا کہ نہ پڑھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حی،
لما وسع له الی اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہونا تو ان کے پاس بھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے میری اطاعت کے سوا۔ اگر موسیٰ جیسے جوان کو، اگر موسیٰ جیسے نبی کو، پیغمبر کو، کلیم اللہ کو حاجت ہے رسول اللہ کے راستے کی، تو ہمیں اور آپ کو زیادہ حاجت ہے۔ حضور کے راستے کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے، اللہ کی رضاؤں کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ سارے دروازے بند ہیں، وہ عیسوی ہو، وہ موسوی ہو، وہ داؤدی ہو، ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا۔ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حضور کی اطاعت نصیب ہو، اور بدبخت ہے وہ شخص جو حضور کے راستے سے دور ہو جائے۔ تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ طوبیٰ لمن آمن بک، یا رسول اللہ طوبیٰ لمن رآک و آمن بک، کہ یا رسول اللہ وہ شخص تو بہت مبارک ہے جس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان بھی لایا۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا جن نے حضور کو دیکھا اور حالت ایمان میں دیکھا، وہ صحابی بن گیا۔ تو لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس کا یوں جواب دیا کہ طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، 7 مرتبہ آپ نے فرمایا ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی، کہ اس شخص کو 7 مرتبہ مبارک ہو جو مجھ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن مجھے دیکھ نہیں پاتا۔ اگر میرے نہیں دیکھا ہے تو اس کے لیے 7 مرتبہ، جس نے دیکھا ہے اس کے لیے 1 مرتبہ۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی بہت شفقت فرمائی۔ پھر جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کروں، ان کو دیکھوں جو میرے بعد میں آنے والے ہوں گے، ایمان والے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو۔ تو اس طرح یعنی آقا کریم علیہ السلام کی جو شفقت ہے، جو مہربانی ہے اس امت کے ساتھ، وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک آپ کی جانوں میں سے ایک رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ جب کوئی آپ میں سے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ حضور پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ حضور جو ہے مومنوں کے لیے ان کی بھلائی ان کو پہنچے، نہایت ہی حریص ہیں۔ حریص کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ حضور کو کس چیز کا حرص ہے کہ زیادہ میں زیادہ میری امت کو بھلائی پہنچے، دنیا میں بھی بھلائی پہنچے، آخرت میں بھی پہنچے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین پر حضور جو ہے وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نام ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نام اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے۔ اور اس پہ تھوڑا ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر نام اور صفات ایک جیسی آ بھی جائیں، مثال کے طور پر رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا اور اپنے حبیب کریم کے بھی لیے فرمایا، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں پھر الفاظ تو وہی آئیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم بعض اوقات الفاظ بولتے ہیں، الفاظ ہمارے پاس وہی ہیں، رسول اللہ کے لیے بولتے ہیں یا کسی اولیاء کے لیے یا کسی عام انسان کے لیے بھی، تو لیکن ان میں جو احاطہ ہوگا ان میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا کہ خالق اور مخلوق کا۔ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں بن سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کا مثال نہیں بن سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات میں شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات میں شریک ہو سکتا ہے۔ مثال طور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ میں سمیع و بصیر ہوں، دیکھنے والا ہوں اور سننے والا ہوں۔
یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دی ہیں، اور انسان کے لیے فرمایا بھی ہے قرآن پاک میں کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ انسان کو میں نے سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ لیکن انسان کا سننا اور کہاں خالق کا سننا، انسان کا دیکھنا اور کہاں خالق اکبر کا دیکھنا۔ تو جو بھی مخلوقات کو جو صفات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوں گی، اور اللہ کا ہی اس پر قبضہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہوں گی وہ اپنی ذاتی ہوں گی، وہ بے انتہا ہوں گی، ان میں کوئی اس کا مثل اور کوئی مثال نہیں ہو سکتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ انتہائی مومنوں پر شفقت کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں، اور پھر صحابہ کرام بھی آپ سے جو ہے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں سیرت پاک میں کہ ایک مرتبہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، تبوک کا۔ تو تبوک میں لڑائی نہیں لگی تھی، لیکن سفر بہت لمبا تھا، اور وہ روم کے بادشاہ کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، اور روم جو ہے کیسر روم ایک بہت بڑی طاقت تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب لشکر جمع کیا صحابہ کا تو 30,000 کا لشکر بن گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضور کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 10,000۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کا رنگ آ گیا، اور لوگ جو ہیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب روم کے لیے آپ نے تیاری کی تو آپ کے ساتھ 30,000 لشکر جو اس سے پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے لیے سفر بھی لمبا تھا، موسم بھی سخت تھا۔ تو آپ نے جو ہے صدا لگائی کہ مجاہدین کی مدد کی جائے، لشکر کی اعانت کی جائے تاکہ جنگ کا بندوبست کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا خلوص کے ساتھ دیتے گئے۔ یہ مشہور واقعات ہیں، حضرت ابو بکر سے آپ نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لے آئے؟ تو جناب ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ جو بھی گھر میں ہے میں سب کچھ لے آؤں، بس گھر میں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی میں سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ تو اس طرح کچھ 7-8 صحابہ ایسے تھے جو حضور کے پاس آئے، اور بیچارے بہت غریب تھے، کچھ تھا نہیں، مال پیسہ کچھ تھا نہیں، سفر بہت لمبا۔ تو حضور کے پاس اس نیت سے آئے کہ حضور ہمیں کوئی سواری کا انتظام کر دیں، یا کسی کو حکم کر دیں، یا ہمیں ہی حکم کر دیں کہ بھائی تم فلانے کے ساتھ ہو جاؤ، تم فلانے کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، پھر جو حالات درپیش تھے حالات کو بھی دیکھا، پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو بالکل ہی خالی ہاتھ ہیں کس طرح آپ کو لے کر چلے، آپ کے پاس زیادہ راہ ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں آپ کو نہیں لے جا سکتا۔ تو وہ ایک امید لے کر آئے تھے، ہے تو جہاد کا موقع ہے، جہاد میں کیا ہو سکتا ہے، سر بھی جا سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے آدمی، مٹ بھی سکتا ہے، ہاتھ پاؤں کوئی محتاجی ساری عمر کی بھی آ سکتی ہے۔ تو جہاد کا موقع کوئی اتنا بظاہر جو دنیا کے حساب سے تو کوئی تفریح گاہ تو نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہے، لیکن یہ صحابہ وہاں سے اٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ میرے پاس ایسا نہیں ہے کچھ کہ میں تمہیں بھی لے کر جاؤں، تو یہ باہر اٹھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے، ہمیں آج جو ہے جیب میں مال نہیں ہے، اسی لیے جو ہے ہمیں جہاد کا موقع نہیں مل رہا۔ تو ان کے آنسو جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک نازل فرمایا، اور یہی واقعہ ذکر کر دیا کہ آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ان کے جو ہے نا آنسو تھمتے نہیں ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر یہ آیات صحابہ کرام نے سنی تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال میں ثروت عطا فرمائی تھی، جیسے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ، انہوں نے ان کا خرچہ برداشت کیا، اور یہ بھی سفر میں شامل ہو گئے۔ تو دیکھیں تھا جہاد کا موقع، اگر ہمارے اور آپ کے اوپر یہ موقع آ جائے تو ہم تو کہیں گے کہ نماز روزے تک تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میدان میں جانا اور بیویوں کو بیوہ کرنا اور بچوں کو یتیم کرنا اور ایسا ذہن بنانا، تو یہ صحابہ کا شان تھا، اور یہ ہر مسلمان سے
اس کی جو ہے نا وہ طلب بھی ہے کہ کم سے کم اس کے دل میں شہادت کا شوق ہو. مرنا تو ویسے بھی ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جسم ہے ہی موت کے لیے تو پھر شہادت کیوں نہ ہو. پھر حضرت علی کے حالات دیکھیں، جب غزوہ احد میں بہت مسلمانوں کا نقصان ہوا اور حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے، تو ایک وقت وہ تھا کہ حضرت علی ساتھ کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور پھر آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کافروں کے اوپر 16 حملے کیے اس دوران، اور 16 حملوں میں 4 دفعہ ایسے میں گرا منہ کے بل، تو مجھے کوئی سفید پوش اٹھاتا تھا اور فرماتا تھا کہ لڑو، آپ سے جو اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے. اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے والد جب جہاد کرتے تھے تو ان کے ایک طرف جناب جبریل امین ہوتے تھے اور ایک طرف جناب میکائیل علیہ السلام ہوتے تھے. تو کرتے کرتے پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں شہادت اوروں کو ملی، مجھے نہ ملی، تو مجھے نفس پر یہ بات گراں گزری. یعنی اس غزوہ احد میں آپ شہید ہونا چاہتے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی تو مجھے اس کا رنج ہوا. اب یہ دیکھیں حضرت علی کے جذبات. حالانکہ ابھی رسول اللہ کے داماد ہیں حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، ان کے گھر میں ہے مدینے میں، اور بچے چھوٹے حسن اور حسین جیسے، پھر بھی تمنا کر رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تلوار کے 1000 وار مجھ پر پڑے، یہ میرے لیے آسان ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں بستر کی موت مر جاؤں. بستر کی موت کو مرنے کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور ہم اپنے حال کو دیکھیں کہ ہمیں کتنا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. تو کچھ مکی زندگی کے حالات بھی کچھ بیان کیے جا رہے تھے. تو ایک واقعہ ہے حضرت زید بن حارث کا، میں نے عرض کیا کہ وہ بھی حضور کے جو گھر میں افراد رہتے تھے انہی میں سے ایک حضرت زید تھے. حضرت زید جو ہے، اعظم بھائی پنکھا تو بند کر دیا، آواز کی یہ والا. تو حضرت زید کی کہانی اس طرح ہے کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ایک رشتہ دار تھا، حکیم بن نظام اس کا نام تھا. وہ جب سفر میں گیا، اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بات ہے، وہ جب سفر میں گیا تو کچھ غلام اور کچھ باندیاں لے کر آیا. تو جب سفر طویل ہو، واپس آتے ہیں لوگ تو رشتہ دار ملنے کو آتے ہیں. تو بی بی خدیجہ ان کی شاید پھوپھی لگتی تھی، تو بی بی صاحبہ ان سے ملنے گئی. تو انہوں نے بطور تحفہ بی بی صاحبہ کے سامنے کچھ غلام اور باندیاں پیش کر دی کہ یہ میں خرید کر لے آیا ہوں، آپ ان میں سے جو پسند کریں لے کر جائیں. تو بی بی صاحبہ نے دیکھا تو حضرت زید کو پسند کر لیا، بولا کہ چلو میں اس کو لے جاتی ہوں. اور اس کو لے کر جب بی بی صاحبہ گھر پہنچی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نگاہ حضرت زید بن حارث پر پڑی تو آپ نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ یہ مجھے آپ عطا کر دیں، مجھے دے دیں. تو بی بی صاحبہ تو ہر وقت نبی علیہ السلام کے لیے تن من دھن قربان کرنا چاہتی تھی. تو اسی وقت حضرت زید کو حضور کے حوالے کیا. حضور نے فرمایا زید کو کہ تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو، بیٹا کر کے پالا. تو اسی دوران جو ہے اصل میں حضرت زید اچھے گھر کے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن کہیں سے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے، آگے انہوں نے غلام بنا کر بیچ دیا، آگے اور لوگوں نے بیچ دیا، کرتے کرتے مکے میں آ گئے. تو اس کا باپ اور اس کا چاچا اس کو ڈھونڈتے رہے کہ کہاں گیا. تو مکہ المکرمہ ایسا شہر تھا جہاں لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے الگ الگ ملکوں سے، شہروں سے. تو کسی نے حضرت زید کو پہچان لیا اور جا کے اس کے باپ کو بتایا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو ادھر دیکھا ہوا ہے مکے میں. تو اس کا باپ اور اس کا چچا حضرت زید سے ملنے آئے، بلکہ لینے آئے.
تو جب حضرت زید کو لینے پوچھتے پوچھتے حضور کے پاس پہنچے اور دعویٰ کیا کہ میں زید کا باپ ہوں، اس کو لینے آیا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو میں ابھی بلاتا ہوں۔ زید کو آپ نے بلایا تو حضرت زید جو ہے جیسے آئے تو باپ کی طرف اور چاچا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کیونکہ حضور نے بلایا تھا، تو حضور کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے باپ سے ملو، پھر ملے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ زید یہ تمہارا باپ ہے، تمہیں لینے آیا ہے اور میری طرف سے تجھے اختیار ہے، چاہے تو اپنے باپ کے ساتھ چلا جا اور چاہے تو میرے پاس رہے، تجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ تو حضرت زید نے اپنے باپ اور اپنے چچا کی 2-4 دن بڑی خدمت کی، لیکن اس چیز سے معذرت کی اور باپ کو کہا کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا، میری جو ہے نا قسمت کھل گئی ہے، میں آقا کریم علیہ السلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو وہ اس طرح حضور کے ساتھ رہے، اور خاص طور پر جو طائف کا واقعہ آ رہا ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ حضرت زید تھے۔ جب آپ پر طائف والوں نے پتھر برسائے تو حضرت زید نے ڈھال بن کر کام کیا کہ جہاں سے پتھر آتا خود کو آگے کر دیتے تاکہ مجھے لگے، حضور کو نہ لگے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہ پتھر لگانے والے زیادہ تھے۔ حضرت زید بھی بری طرح زخمی ہوئے اور پھر آقا کریم علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور خلافت ہے وہ ایک زبردست خلافت ہے، تو آپ نے ایک وظیفہ دینے کے لیے لوگوں کے معیار مقرر کیے تھے۔ جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، جن کا درجہ سب سے اعلیٰ تھا، ان کو پیسے بھی، وظیفہ بھی سب سے زیادہ ڈبل ملتا تھا، اور جو لوگ بدر کے بعد ان کا تھوڑا کم، اور جو لوگ فتح مکے کے بعد ان کا اور بھی کم، تو کیٹیگری بنائی ہوئی تھی۔ تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک دیا، کچھ بھی تھا، کپڑے تھے یا کچھ، اور حضرت اسامہ بن زید کو ڈبل دیا، تو یعنی اس کو بہتر ٹریٹ کیا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کے شکایت کی اپنے باپ سے، حضرت عمر سے، کہ یا امیر المومنین، آپ نے اسامہ کو میرے سے زیادہ کس وجہ سے دیا ہے؟ اسامہ کس چیز میں میرے سے افضل ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا اسامہ جو ہے وہ تم سے افضل ہی ہے، اور اسامہ کا جو باپ ہے وہ تیرے باپ سے افضل ہے۔ تو حضرت زید جو ان کے باپ تھے، نبی علیہ السلام نے بیٹا کہا ہوا تھا، ان کی اولاد تھی حضرت اسامہ، ان سے بھی آپ بہت محبت کرتے تھے، لیکن زید جو ہے وہ حضرت جنگ موتا میں ان کی شہادت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے 3000 لشکر پر حضرت زید کو امیر بنایا، اور حضرت جعفر طیار کو بھی ان کا نائب بنایا، اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار جھنڈا اٹھائیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح اٹھائیں گے۔ تو لڑتے لڑتے اپنی جان بھی دے دی، اور پھر آخر میں جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر 17 سال تھی، 17 سال جوانی، تو اس کو آپ نے امارت دے دی، جھنڈا دے دیا، اور پورا لشکر اسلامی جو ہے ایک جہاد کے لیے آپ نے تیار کیا۔ تو اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے وہ بڑے مرتبے والے بھی، بڑی عمر والے بھی، وہ بھی زید کے جھنڈے کے تلے آپ نے سپرد کر کے لشکر کو حکم دیا کہ روانہ ہو جائے۔ تو اس پر لوگوں کو تعجب ہوا کہ کہاں جو ہے حضرت اسامہ اور کہاں بڑے بڑے صحابی۔ ابھی عمر کی بھی تو بات ہے، عمر بھی معنی رکھتی ہے، کہاں 17 سال اور کہاں اگر ایک کی عمر 55 سال ہے، 60 سال ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا میرا انتخاب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اسامہ میں صلاحیت ہے، امامت کرنے کی، امارت کرنے کی صلاحیت ہے، اسی لیے میں نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے حضرت زید کو دی تھی، تو زید کو بھی امارت کا وہ بھی لائق تھے،
اور آج اگر آپ کو یہ ناگوار میرا انتخاب لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ انتخاب بھی اس وقت آپ کو ناگوار گزرا ہو۔ تو بہرحال یہ حضرت زید بن حارث سے اور پھر حضرت ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ وہ بنی غفار قبیلے کے تھے، ان کو پتہ چلا کہ مکے میں ایسی تحریک چل رہی ہے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ مکے کے حالات دیکھ کر آ جائیں۔ تو ان کا بھائی آیا مکے میں، پتہ کیا تو اس کو کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ تحریک بڑی سلو اور کافروں سے یہ چھپ چھپا کر، کیونکہ وہ کافر پھر مسلمانوں کو تکلیف کا نشانہ بناتے تھے، تو یہ ایسے چلتی رہتی تھی کہ سر عام اتنا زور سے نہیں چل رہی تھی، تو اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں مسلمان کون ہے، وہ نبی کون ہے، وہ واپس چلا گیا۔ تو ابو ذر غفاری کو جب بتایا تو حضرت ابو ذر خود آئے اور انہوں نے آ کے مکے میں تھوڑے دیکھے حالات، تو ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر حضرت علی سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا تم شہر میں اجنبی لگ رہے ہو، تمہیں کھانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے، تو میں تمہیں فراہم کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اس کی مہمان نوازی کی، اور پھر اسے جب حال حوال معلوم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں حضور کی محبت میں آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ملاتا ہوں، لیکن یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، ساتھ ساتھ نہیں چلنا، میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں نے کہیں خطرہ محسوس کیا تو میں جوتا ٹھیک کرنے کی نیت سے بیٹھ جاؤں گا، تو اگر میں بیٹھ جاؤں تو تمہیں رکنا نہیں ہے۔ ایسے ہدایات دے کر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش کیا تو ابو ذر نے تردد ہی نہیں کیا، آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ دیکھ کر اسی وقت ایمان لے کر آئے۔ اور پھر صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ یہاں مکے کے حالات کچھ سخت ہیں، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا، نہیں بتانا کسی کو۔ لیکن حضرت ابو ذر نے اس کا الٹ کیا۔ خانہ کعبہ ان کا مرکز تھا، خانہ کعبہ میں جا کر زور زور سے کلمے پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہ گویا کافروں کو چڑھانے والی بات تھی، تو کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، اور حضرت ابو ذر غفاری کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ تو حضرت عباس بھاگ کے آئے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کافروں کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گئے، بنی غفار کا یہ شخص ہے، اگر یہ تمہارے ہاتھوں مر گیا تو ہمارے قافلے روزانہ صبح شام ان کے راستے سے گزرتے ہیں، ان کی ہم دشمنی برداشت نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ دو۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری ایسے کرتے رہے، پھر کافروں کو مجال نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ لڑ سکے، لہذا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، جنت کا شوق ہوتا ہے، لیکن میرے 4 ساتھی ایسے ہیں جن پر جنت عاشق ہے، وہ علی ہیں، وہ ابو ذر ہیں، وہ مقداد ہیں، وہ سلمان ہیں، ان پر جو ہے جنت عاشق ہے۔ تو مختصر یہ کہ سیرت پاک کو بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک ذکر ہے، اور یہ جہاں بھی کیا جائے گا انشاءاللہ تو اس کی برکات ظاہر ہوں گی، اور یہ ایک مسلمانوں کی دل کی دھڑکن بھی ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر، حضور کی محبت، اور اسی سے امید کی جا رہی ہے کہ پھر ہمارے اعمال میں بھی تبدیلی آئے گی، کم سے کم ہم نماز پر آ جائیں، درود شریف پر آ جائیں۔ ایک حدیث آخری پڑھ رہا ہوں کہ دو صحابہ اس کے روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے ممبر کی طرف، لیکن چہرہ آپ کا بہت خوش، بارونق، مسرت سے، تو ہمیں حضور کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے کہ حضور سے سنیں کیا فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین آیا تھا، اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 نیکیاں ان کو دیں گے، اور 10 ان کے درجات کو بلند کریں گے۔
تو دیکھیں اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ بھی درود شریف کا معمول بنا لے روزانہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 رحمتیں وہ اللہ تعالیٰ سے روز لے گا، 1000 درجے اس کے بلند ہوں گے، 1000 نیکیاں اس کو ملیں گی اور آگے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولے گا۔ کوئی اگر سارے دین پر ہم نہیں چل سکتے تو جتنا چل سکتے ہیں آغاز تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ چلتے پھرتے بھی دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے ہم نفل پڑھیں یا رات کا ٹائم ہو، یہ چیزیں افضل ہیں، لیکن چلتے پھرتے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اپنی مغفرت مانگتے رہیں کہ اعمال کے زور سے تو کوئی جائے گا نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے رحم و فضل و کرم سے جائے گا، تو وہ فضل کرم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اگر ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں یا اللہ۔ اگر ہم عیب دار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ تو عیبوں کو ڈھانک دیتا ہے، تو ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اس نے انسان کو بنایا، اس کی طبیعت کو جانتا ہے کہ یہ بار بار گناہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرے گا۔ دعا ہے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو